صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے چہرہ ہے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ ہے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور جب صدراں کو اٹھے جبریل امین جو صدراں سے اٹھے جبریل امین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ ہے وضحا دیکھتے رہ گئے بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ آج کی رات رجب شریف کی 27ویں رات ہے اور اس رات کو حضور سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے اور حضور علیہ الصلاۃ کی جو مبارک زندگی ہے اس زندگی میں چند وہ لمحات کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ انتہائی خوش تھے تو ان خوشیوں کے لمحات میں سے ایک رات یہ رات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خوشی کی رات ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائیں شانیں عطا فرمائیں عزتیں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں میں سے ان عزتوں میں سے ان شانوں میں سے شیون میں سے آج کی رات بھی ایک ہے دوستو معراج شریف اس کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سنی اور شیعہ
دونوں کے نزدیک حضور محمد مصطفیٰ کی معراج برحق ہے۔ جس طرح ہم اہل سنت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کو، حضور کے اس معجزے کو تسلیم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ بھی یعنی اہل تشیع حضرات بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ تفسیر برہان کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر برہان کے اندر بالکل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے ضمن کے اندر شیعہ مفسرین نے بھی بالکل جس طرح اہل سنت حضور کی معراج کو بیان فرماتے ہیں، بالکل انہوں نے بھی اپنی روایات سے معراج کو بیان فرمایا۔ باقی کچھ باتوں کے اندر ضرور فرق ہے کہ وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہاں پر ڈسکس ہونا، بلکہ صاحب تفسیر نمونہ تو یہ لکھتے ہیں کہ اچانک ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر اس مقام کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے پاس پایا۔ تو یہ چند باتوں کے اندر اختلاف ضرور ہے، بہرحال دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زمین کے اس مدار سے انسان کس طرح بلند ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جو کشش ثقل ہے، اپنی جانب کھینچنا ہے اجسام کو، اس سے بندہ اوپر کس طرح چلا جاتا ہے، پھر جس وقت بندہ اوپر چلا جاتا ہے یعنی زمین کے اس کشش ثقل کے اس مدار سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر اس کو سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں سورج ہے، اس سورج کی بعض شعاعیں ایسی ہیں کہ جو جسم کے اوپر پڑتی ہیں، جسم کو نقصان دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کا آغاز ہی لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب کہ تمہارے لیے یہ جو اسباب ہیں، ان اسباب کو چھوڑنا مشکل ہے۔ جن اسباب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اگر آپ اس اسباب کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ باقی بھی جتنے معاملات ہیں جو انسانی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ زمین کے اس مدار سے باہر ہو جائے، وہ بغیر آکسیجن کے آسمان کے اندر اڑنا شروع کر دے، ہواؤں کے اندر اڑنا شروع کر دے، زمین سورج کی جتنی بھی نقصان دہ شعاعیں ہیں ان کے اوپر قابو پا لے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان، یعنی تم تو انسان ہو، میری مخلوق ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، اور تمہارا ایسا نہ کرنا تمہاری کمزوری ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس سفر کے آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، یعنی ہر عیب سے پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو سیر فرمایا۔ یعنی دیکھیں نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں گیا ہوں۔ یعنی آج بھی زندگی کے اندر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرے تو وہ دعویٰ کرے گا کہ یہ نسبت میری طرف ہے، میں نے یہ کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ سارے اعتراضات کچھ بھی واقعہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیر کروانے والا، محمد مصطفیٰ کو معراج عطا فرمانے والا میں ہوں، اور میں وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، سبحان ہوں، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے پاک ہوں۔ لہذا سیر کروانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج اس لیے عطا فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی شان کے مطابق، ان کی قدر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ خیرات عطا فرمائی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں انہوں نے دنیا کے آگے دعویٰ کرنا ہوتا ہے کہ اے لوگو، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ان بتوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لازمی ان کو کچھ ایسے نظارے عطا فرماتے ہیں، کچھ ایسے غیوب سے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتے ہیں
بہت ساری باتیں غیب کے اندر ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو۔ یہ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے کے اوپر فائز ہوں، عین الیقین سے آگے بڑھ کر حق الیقین کے درجے کے اوپر فائز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کیا فرمایا تھا کہ پاک پروردگار کس طرح رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا، اے ہاں پاک پروردگار بالکل ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں مزید اپنے قلب کی یقین اس کے اندر اضافہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، کہ آپ اس طرح کریں 4 پرندوں کو پکڑیں اور فلاں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ یقین کے اندر اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، چونکہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو دعوت پیش کرنی تھی اور کرنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس قسم کے نظارے، اس قسم کے معجزات اور اس قسم کے غیوب سے پردے اٹھا کر اللہ تعالیٰ انبیاء کی یقین کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے کامل ظہور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو اپنا آپ دکھا دیا ہے، تاکہ باقی انبیاء علیہ السلام دعویٰ کریں تو ان کے پاس نشانیاں ہوں کہ میں نے فلاں فلاں غیب کو دیکھا ہے، فلاں فلاں نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھی ہے۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں، جو ان کی دعوت کی زندگی ہوتی ہے تو اس میں وہ نشان ہوتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، ان کے مقابلے سے عاجز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھیں۔ تو سارے انبیاء سن کے کہتے ہیں، نشانیاں دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہیں کہ فرما سن کے نہیں کہتا، دیکھ کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان، خدا کی ذات اقدس کو دیکھ کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھو۔ اور کس شان کے ساتھ دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، ایک سیکنڈ کے لیے نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ آنکھ ادھر ہوئی، لگاتار ٹک ٹکی بان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے جلووں کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس گم ہوئی۔ چوتھی بات اصولی آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر معراج عطا فرمائی، خواب کے اندر۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیداری کے عالم میں معراج نصیب فرمائی۔ یعنی جس معراج کا تذکرہ آپ علماء سے سنتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ معراج وہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، وہ معراج وہ ہے کہ جو بیداری کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اور اس سے ہٹ کر 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو معراج نصیب فرمایا۔ اور جو کچھ حضور نے پھر خواب کے اندر دیکھا وہ بھی بیان فرمایا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرما میری ظاہر کی آنکھ سوتی ہے، میرا دل بیدار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وہی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے وہی اترتی ہے۔ اب یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو نشانیاں دکھانے کے لیے معراج عطا فرمائی۔ 10 سال حضور کی زندگی کے گزر گئے تھے، جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا نا تو 10 سال گزر گئے تھے۔ اور اکثر علماء اس کے اوپر ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، یعنی مکی زندگی کے 12 سال گزر چکے تھے، مکی زندگی کے 9 سال گزر چکے تھے، کیونکہ ہجری سال حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے نا تو وہاں سے شروع ہوا، پھر 11 ہجری کے اندر دنیا سے حضور رخصت ہو گئے تھے، تو 13 سال بنتے مکی زندگی کے اور 10 سال بنتے مدنی زندگی کے، تو یعنی نبوت کے 12 سال گزر گئے تھے۔ اور آخری سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 40 سال جب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اعلان کریں آپ دنیا کے سامنے، اعلان اپنا نبوت کا اعلان فرمائیں، میری توحید کا لوگوں کو بتائیں، میرا ڈر سنائیں لوگوں کو۔ تو پہلے 3 سال حضور علیہ السلام خفیہ تبلیغ فرماتے رہے، خفیہ طور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
کہ بآواز بلند آپ نے دعوت نہیں دینی ہے، بلکہ قریبی لوگوں کو آپ ڈرائیں خفیہ طریقے سے، آہستہ آہستہ۔ تو پہلے 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس طرح تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما فاصدع بما تؤمر، اب بلند آواز سے لوگوں کو اعلیٰ اعلان ڈرائیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا تو مکے کے مشرکین حضور کے مخالف ہو گئے۔ طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کے بدن مبارک کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لولان ہو گئے۔ پھر 7 سال جس وقت اعلان نبوت کے ہو گئے تو قریشیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ شہب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور علیہ السلام اس گھاٹی کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ محصور رہے، نہ کوئی کھانے کے لیے دیتا تھا، نہ پینے کے لیے، نہ نکاح، جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ یہ رویہ رکھا۔ تو 3 سال حضور علیہ السلام اندر باندھ رہے اس کوٹھڑی کے اندر، اس شہب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر۔ پھر جب حضور باہر آئے دنیا، یعنی 3 سال کا وہ معاہدہ جس وقت اچانک ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کعبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، ان کو خود ہی کیڑوں نے کھایا اور وہ ختم ہو گیا اور حضور نے اس کی خبر دے دی۔ تو وہ جس وقت معاہدہ ختم ہوا تو اسی سال پھر حضور کی جو گھر والی تھی، جن کے ساتھ حضور نے 25 سال گزارے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دنیا سے چلی گئیں۔ اور حضرت ابو طالب حضور کے جو چاچو تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر میدان کے اندر دفاع کرتے رہے، یہ دونوں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر چلے گئے دنیا سے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال تھا یہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس غم کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے اوپر بلا لیا، آپ کے اس دل کو تسکین دینے کے لیے۔ آپ کے جو قلب مبارک تھا، جو غمگین ہو گیا تھا، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر کیا کیا؟ معراج عطا فرمایا۔ اب جو تھوڑا سا وقت باقی بچتا ہے، میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں تذکرہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کے حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو وحی لانے کے اوپر مامور ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضور کے پاس آ گئے۔ فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آج اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، چلیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس چلیے۔ تو ایک براق لایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ براق لایا گیا جس کے اوپر میں سوار ہوا، اور ہوا کیا؟ فرمایا فشق ما بین حاذی الی حاذی، یعنی من صغرۃ نہری الی شہرتہ۔ فرمایا جبریل امین نے میرا شق صدر کیا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی من صغرۃ نہری الی شہرتہ، یہاں سے لے کر یہاں تک جبریل امین نے میرے سینے کو چیرا۔ ثم اوتیت بطست هو ذاب مملوء ایمانا، فرما پھر ایک ٹرے لے کر آئے، اس ٹرے کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، حکمت بھری ہوئی تھی۔ فرما وہ پوری کی پوری ٹرے میرے دل کے اندر اتار دی، اور فرما جس طرح پہلے میرے سینہ تھا اس طرح میرے سینوں کو پھر برابر کر دی۔ اب دوستو یہاں پر ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، عام بندہ، اس کا دل تو باہر نکالنا بڑی دور کی بات ہے، آپ اس کو یہاں پر ایک کٹ لگائیں چھری سے یا کسی بھی اوزار سے، تو وہ خون زیادہ مقدار کے اندر خون بہنے کی وجہ سے وہ بندہ مر جائے گا، اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ہم کھلے دل سے مانتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ہم مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں یوحی الی، ان کے اوپر وحی آتی ہے، وہ تمہارے جیسے بشر نہیں ہے۔ کہ تمہارے جیسے بشر ہوں تو پھر اس طرح ہے کہ جس وقت سینہ کھولا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام بندوں کی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن سینے کو کاٹ لگانا تو بڑی معمولی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اقدس سامنے حضور کی تھالی کے اندر پڑا ہوا ہے، سامنے تھالی ہے، سامنے ٹرے ہے، اس ٹرے کے اندر ذات مصطفیٰ کا قلب پڑا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ پھر بھی زندہ ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک بشر ہیں، تمام انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بشروں کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو
تو افادہ اور استفادہ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ وہ آدمی تمہاری جن سے ہو، ورنہ اس سے آپ تعلیم کس طرح لے سکیں گے، ورنہ آپ اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکیں گے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف نوری مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کا نور ہو، اور دوسری طرف بشر ہوں، تو آپ ظاہری سی بات ہے اس کی جن سلاگی، آپ کی جن سلاگی، آپ کیا کریں گے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھائیں گے؟ یا آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ نرسری پریپ کے اندر پڑھنے والا ہے، اور اس طرح کریں گے کہ اس کو اگر آپ نے کوئی تعلیم دینی ہے تو مثال کے طور پر آپ اس طرح کریں کہ کالج کا کوئی پروفیسر لے کے آ جائیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرے، تو اس بچے کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس بچے کو سمجھانے کے لیے تو آپ کو اس مقام کے اوپر اترنا ہوگا، اس بچے کی طرح بننا ہوگا، اس بچے جیسا بننا ہوگا، تب آپ اس کو فائدہ دے سکیں گے، وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو بالکل اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے بشریت کی طرف، بشروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ڈھانچہ ان کو بشریت والا ہی عطا فرمایا تاکہ دنیا اس سے مانوس ہو، تاکہ دنیا ان کے قریب آئے، تاکہ دنیا ان سے وحشت محسوس نہ کرے، دوری محسوس نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حقیقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بشریت کا لبادہ رکھا ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن وہ بشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ تمہاری طرح نہیں ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ ورنہ عام انسان اس کی توفیق ہوتی وہ آسمان کے اوپر چلا جاتا، دوسرے آسمان کے اوپر چلا جاتا، چوتھے آسمان کے اوپر چلا جاتا، پھر اس طرح کرتا کہ ایک رات کے اندر یہ 40 دن کا فاصلہ تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، پھر آگے 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عمدۃ القاری کے اندر اس روایت کو لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے، پھر آسمانوں کی جو موٹائیاں ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے ان کی تعداد بھی ہے، یعنی ان کا فاصلہ بھی، وہ بھی 500 سال کے برابر ہے۔ تو یہ کتنا فاصلہ ہے آپ اندازہ کریں۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک، پھر آگے رف کے اوپر سوار ہوئے، پھر بقعہ نور کے اوپر سوار ہوئے، پھر لامکان کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر اسی رات کے حصے میں لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر اسی رات کے حصے کے اندر حضور گھر کے اندر بھی واپس آ گئے، صبح کی نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھی، اپنے گھر والوں کے باہر نکل کر جس وقت مشرکین کو بتایا، ابو جہل کو بتایا، مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں رات کے اتنے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، رب نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، نمازوں کا تحفہ دیا ہے، آسمانوں کے اوپر گیا ہوں، انبیاء کو امامت کروائی ہے، تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا اب تو ہمیں موقع ملا ہے، اب تو ہم دنیا کو ورغلا سکیں گے، بتا سکیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح کا یہ دعویٰ کرنے والے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شفا کے اندر لکھا ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے اس وجہ سے، یعنی واقعہ معراج کو سنا ہے، انہوں نے یقین نہیں کیا، اسلام ہی چھوڑ گئے۔ آج ماڈرن ایج کے اندر بھی دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رویا تھا، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رویا بالبصر، یعنی یہ رویا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ایک خواب تھا، خواب کے اندر معراج ہوئی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر خواب کے اندر معراج ہوئی ہے تو پھر لوگ مرتد کیوں ہیں؟ یعنی خواب کے اندر تو آپ بھی کہیں میں رات کو سویا ہوں، رات کو میں خواب کے اندر امریکہ گیا ہوں، برطانیہ گیا ہوں، سعودی عرب گیا ہوں، فلاں جگہ کے اوپر گیا ہوں، تو کوئی شخص بھی آپ کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں جاگتے ہوئے صرف 15 منٹ سے یہاں سے اٹک شہر سے بھی ہو کر آ گیا ہوں، تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس تھی، ان کو اگر روحانی معراج تھا، خواب کے اندر تھا، تو پھر تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، پھر تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے، مذاق نہ اڑاتے، تو پھر تو حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی حضور کے جو ساتھی حضرت ابو بکر، ان کو صدیق اسی موقع کے اوپر تو کہا گیا تھا کہ انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اور ابو جہل جس وقت جا کے کہنے لگا نا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں اس طرح رات کے اتنے حصے میں فلاں جگہ کے اوپر سیر کر کے آ گیا ہوں، تم مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں مانتا۔ فرما پھر تمہارے صاحب نے یعنی ذات مصطفیٰ نے یہ دعویٰ کیا، فرما انہوں نے کہا تو پھر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہا جائے نا کہ یہ ساری باتیں خواب کی ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیلم، یاد رکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کہتے ہیں روح محل جسد کو، یعنی روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ کو مقام عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی۔ تو چلتے چلتے یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بات ایسی نہیں تھی،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بھی معراج عطا فرمایا، لیکن وہ الگ ہے، وہ 30 سے زائد مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کو بیداری کے اندر بھی معراج نصیب فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل اسی مقام کے اوپر رکھا گیا۔ اب حضور براق کے اوپر سوار ہوئے، تو یہ براق، اس کی نگاہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جہاں پر انسانی نگاہ ختم ہوتی ہے، یعنی آپ جہاں پر دیکھتے ہیں نا، جہاں پر آپ کی نگاہ کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس براق کا وہاں پر پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی اتنا تیز رفتار تھا۔ تو حضور اس کے اوپر سوار ہوئے، جبریل امین نے لگام پکڑی اور چلے گئے حضور محمد مصطفیٰ سیدھا مسجد اقصیٰ کے اندر۔ مسجد اقصیٰ کے اندر حضور تشریف لے گئے۔ یہاں پر بھی کچھ باتیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ساری باتیں تو نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی معراج کی رات اپنی امت بھی دکھائی گئی۔ سود خوروں کو حضور نے دیکھا ہے، نماز چھوڑنے والوں کو حضور نے دیکھا ہے، برائیاں کرنے والی خواتین کو حضور نے دیکھا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آگے جو ہوگا قیامت والے دن، اس کی مثال بنا کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ یعنی آئندہ مستقبل کے اندر جو کچھ یہ امت کرے گی، جس گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے سامنے کی۔ یعنی ان واقعات کو ممثل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کو اسرات دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ پہنچ گئے مسجد اقصیٰ شریف کے اندر۔ تو جب حضور مسجد اقصیٰ شریف کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے آگے کیا مصلی امامت کے اوپر، اور حضور نے سارے انبیاء کو امامت کروائی ہے، سارے نبیوں کے امام بنے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی مقام کے اوپر صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب انبیاء نے خطبے دیے، سب انبیاء نے اپنی اپنی شان، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا، سب انبیاء کھڑے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا مقام بیان فرمایا۔ جب حضور بیٹھ کر پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ جو حضور نے اپنا مقام بیان فرمایا ہے نا، فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کے اوپر محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سنن نسائی اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں فمررت بقبر موسیٰ، فرمایا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے۔ تو ہم یہی تو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملتا ہے، نمازیں ادا فرماتے رہتے ہیں، اور اذان اور اقامت کے ساتھ نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے الانباء الازکیاء کے اندر وہ جو مشہور حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرا امتی میرے اوپر ما من احد حتی یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہ حضور کے اوپر روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے ضمن کے اندر کم و بیش تقریباً 22-24 توجیہات حضرت امام سیوطی نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تو مقام ہوتا ہے، اور حضور کی یہی تو ڈیوٹی ہے، اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں، اپنے امتیوں کے احوال ان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے امتیوں کے جنازے کے اندر بھی شرکت فرماتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور حضور نے کیا کیا، سب کو امامت کروائی۔ جب امامت کروا چکے تو فرماتے ہیں دو چیزیں جبریل نے میرے اوپر پیش کی، ایک پیالے کے اندر دودھ تھا اور دوسرے پیالے کے اندر شراب تھی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو پی لیا، تو فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ نے دودھ کو اختیار فرما لیا تو آپ نے فطرت کو اختیار فرما لیا کہ آپ کی امت فطرت کے اوپر رہے گی۔ اس کے علاوہ دو اور افراد کی حضور نے چلتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سماعت فرمایا، حضور نے دونوں کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی ایک طرف سے آواز آئی، ایک مرد نے آواز دی، حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی، دوسری طرف سے دوسرے مرد کی، حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی،
پھر ایک عورت کی آواز آئی، حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں توجہ دی۔ آخر میں جا کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون تھے؟ فرما وہ پہلا شخص جس کی آواز آئی تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما لیتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ وہ جو دوسرا مرد تھا اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت نصرانیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، جس بوڑھی عورت کو آپ نے دیکھا ہے، اگر اس کی آواز کی طرف آپ توجہ فرماتے تو آپ کی امت دنیا کے اوپر مرنے مٹنے والی ہوتی۔ یعنی پھر دیندار لوگوں کا وجود بہت تھوڑا رہ جاتا، ساری دنیا کیا کرتی؟ دنیا کے پیچھے ہی پڑی رہتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دودھ کا پیالہ اختیار فرما، پھر آسمانوں کی طرف فرما، ثم صعد بی الی السماء الدنیا، حضور آسمانوں کی طرف پہنچ گئے۔ جب آسمان، پہلے آسمان کے اوپر گئے، دروازے کے اوپر دستک دی، فرما کون؟ فرما نہ جبریل، ومن معاک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرما معیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ، فرما میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرما کیا نہ بلایا گیا؟ فرما ہاں بالکل بلایا گیا۔ جب بلائے گئے ہیں تو فرما ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں دروازہ کھول دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ تو دروازے کے دربان ہیں، انہوں نے کیوں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس لیے پوچھا تاکہ دنیا کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضور محمد مصطفیٰ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گئے۔ تو پہلے آسمان کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم کو دیکھتا ہوں، فرما اس طرف منہ کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں، دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک دائیں طرف کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دائیں طرف ان کی جنتی اولاد ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف ان کی جہنمی اولاد ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو خفا ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت دیکھیں کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا ہیں؟ ان کے اوپر بھی ان کی امت پیش کی جاتی ہے، ان کی اولاد، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا آغاز فرمایا، تو ہم سب پوری دنیا ان کی اولاد ہے۔ تو وہ جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی دعا سلام ہوئی، باتیں ہوئی ہیں، اور بڑی مخلوق اس آسمان کے اوپر بھی حضور نے دیکھی۔ پھر فرما دوسرے آسمان کے اوپر میں پہنچا، دوسرے آسمان کے اوپر فرما میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرما تیسرے آسمان کے اوپر پہنچا، تیسرے آسمان کے اوپر میری ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ کے ساتھ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ہارون کے ساتھ۔ فرما چوتھے آسمان کے اوپر میری ملاقات ہوئی حضرت ادریس کے ساتھ، پانچویں آسمان کے اوپر میری ملاقات ہوئی حضرت ہارون کے ساتھ، اور چھٹے آسمان کے اوپر میری ملاقات ہوئی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ساتویں آسمان کے اوپر میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور فرما حضرت ابراہیم کو میں دیکھتا ہوں کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یاد رکھے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر، فرما یہ بیت المعمور اس طرح جس طرح زمین کے اوپر کعبہ شریف ہے نا، تو آسمان کے اوپر بھی ایک فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کا وہ طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اور اس کی حرمت کے متعلق بھی علامہ عینی نے لکھا ہے اسی عمدۃ القاری کے اندر، فرما اس بیت المعمور کی آسمانوں کے اوپر جو ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، فرما اس کی حرمت بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح زمین کے اوپر کعبہ شریف کی حرمت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ساتوں آسمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر حضور گئے، مختلف فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ہر آسمان کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ سب کو امامت فرماتے رہے۔ یعنی سارے فرشتے جتنے بھی وہاں پر انبیاء فرشتے تھے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے اندر نماز ادا فرماتے رہے، تاکہ دنیا کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ حضور محمد مصطفیٰ سارے انبیاء کے بھی امام ہیں، سارے فرشتوں کے بھی امام۔ یعنی حضور کی جو افضلیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سب انبیاء کے اوپر، سب مخلوقات کے اوپر، رب کی ذات نے ان کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے، فرما وہ ساری دنیا کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ اب دوستو یہ تو ہو گئی نا 7 آسمانوں کی بات، کہ 7 آسمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے رہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہاں پر ایک بات اور آپ ذہن کے اندر رکھیں، دیکھیں ایک تو حضرت موسیٰ کو حضور نے دیکھا کہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں،
پھر وہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس شریف یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر حضور کے پیچھے وہاں بھی کھڑے ہیں، اور چھٹے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارا عقیدہ حیات الانبیاء کا کہ انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں تعدد اجسام کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ اپنے لیے اجسام مثالیہ قائم فرما لیتے ہیں۔ مثالی جسد کے ساتھ وہ دنیا کے جس کونے کے اندر تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، یعنی ان کی جو ارواح مبارکہ ہوتی ہیں وہ اپنے لیے ایک مثالی جسم قائم فرما لیتی ہیں، مثالی جسم بنا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ لیکن اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ وہ جو جسم نیا بنتا ہے وہ اصل جسم تو نہیں ہوتا، یعنی انبیاء جو ہے نا، حضرت موسیٰ اس قبر کے اندر ہی ہیں، حضرت آدم اپنی قبر کے اندر ہی ہیں، قبر کے اندر ہی تشریف فرمائیں۔ یہ آسمان کے اوپر جو حضور پہلے حضرت آدم سے ملے یہ جسم مثالی تھا، چھٹے آسمان کے اوپر جو حضرت موسیٰ سے ملے یہ جسم مثالی تھا، سوائے حضرت عیسیٰ کے، کیونکہ ان کو ابھی وفات نہیں ہوئی ہے۔ وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق دوسرے آسمان کے اوپر زندہ ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ بکل شیء علیما، یا وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، وہ آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی قبور کے اندر ہیں، تو اپنی قبور کے اندر اپنے اصلی جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو ان کے اجسام مختلف مقامات کے اوپر ہوتے ہیں یہ جسم مثالی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان اجسام کا غیر اس لیے نہیں کہتے کہ روح وہی ان کے اندر بھی کار فرما ہوتی ہے، یعنی وہی روح جو نبی کی روح ہوتی ہے، حضرت آدم کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، جو اپنی قبر کے اندر ہے، اسی روح کا تعلق ان اجسام کے اندر، ان اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ان جسموں کو نبیوں کا جسم ہی کہا جائے گا، کسی غیر کا جسم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ روح ایک ہی ہے جن کا سب اجسام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، چاہے 10 مقامات کے اوپر ہوں، چاہے 10,000 مقامات کے اوپر ہوں۔ تو انبیاء کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ان کی جو ارواح ہوتی ہیں تو ان کی ارواح اپنے لیے مثالی اجسام قائم کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور ان کے ساتھ دنیا کے جس مقام کے اوپر ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے نا، اس طرح مختلف انبیاء کے ساتھ حضور ملاقات فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچا، یہ ایک بیری کا درخت ہے، چھٹے آسمان کے اندر ان کی جڑیں اس درخت کی، اور یہ 7ویں آسمان تک اس کی شاخیں جاتی ہیں۔ فرما اس مقام کے اوپر پہنچا، اور یہ مقام ایسا ہے کہ اس مقام سے آگے کسی بھی مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی، نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے اس مقام کے اوپر پہنچ کے رک جاتا ہے۔ شہیدوں کی روحیں جاتی ہیں، نیک لوگوں کے اعمال جاتے ہیں، اس کو منتہا یعنی اینڈ اس لیے کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا ایسا درخت جہاں تک سب اعمال کی منتہا ہے، سب اعمال وہاں پر انتہا ہوتی ہے ان کی، منتہی الاعمال ہے وہ جگہ۔ اور آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے طرف سے جو کچھ حکم نازل ہوتا ہے وہ بھی اسی مقام کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ فرشتے سے یہاں سے آتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر آگے اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو جو ڈیوٹیاں ملتی ہیں، یعنی اس سے آگے کوئی مخلوق جا نہیں سکتی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے وہ بھی اس مقام کے اوپر، اور جو کچھ نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ بھی اس مقام کے اوپر پہنچ کے رک جاتا ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کہنے لگے لو دنوت انملۃ لاحترقت یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ میں ایک بال کے برابر بھی آگے پڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ تو جبریل رک گئے اس مقام کے اوپر۔ اب کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رف عطا فرمایا، اس رف کے اوپر سوار ہو کر حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اور ایک مقام کے اوپر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے لوح محفوظ کے اوپر چلنے والی کلموں کی آواز کو سنا، سبحان اللہ۔ جس کو حدیث پاک کے اندر صریف الاقلام کہا گیا، ان آوازوں کو حضور محمد مصطفیٰ نے سنا ہے۔ پھر اس مقام سے حضور نے آگے صعود فرمایا بقعہ نور کے اوپر، اور حریم قدس کے اندر پہنچے، حریم ناز کے اندر پہنچے، لامکان کی طرف گئے، صعود فرمایا، لامکان کی طرف صعود فرمایا، کہ جہاں پر مکان نہیں ہے، جہاں پر زمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، حضور محمد مصطفیٰ ہے۔ تو خدا کی ان قربتوں کے اندر پہنچے، خدا کی قربتوں کے اندر پہنچے، تو آواز سنو، کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد مصطفیٰ رک جائیے، تمہارا رب کیا کر رہے،
صلات پڑھ رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری ذات اقدس کے اوپر درود و سلام، تمہاری ذات اقدس کے اوپر رحمتیں بھیج رہا ہے، برکتیں بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے اندر پہنچے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ. مقام قاب قوسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ کے قرب کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے. اور یہاں پر قرب سے کیا مراد ہے؟ قرب الہی مراد ہے، جسمانی قرب مراد نہیں ہے، جسمی بدنی قرب مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے حضور محمد مصطفیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا، روحانی قرب اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا. بہرحال ہم اہل سنت یہی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی زیارت فرمائی. اور وہ زیارت کیسی تھی؟ یہ متشابہات میں سے ہم بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا بے کیف، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنا آپ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو دکھایا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر. بہرحال جیسا اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے لائق تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی زیارت کی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فرما اس مقام کے اوپر میں نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو میری مرضی تھی وہی فرمائی. یعنی راز اور نیاز کی باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ کے درمیان، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی جو ذات شریفہ ہے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا فرمایا؟ 50 نمازیں عطا فرمائیں. فرما یہ 50 نمازیں جس وقت سے میں نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما یہ میں نے آپ کی امت کے لیے رکھی ہیں، ان کو لے جائیں. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کو عطا فرمائیں. اب کیا ہوا؟ چھٹے آسمان کے اوپر جس وقت حضور واپس ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، چھٹے آسمان کے اوپر پہنچے، حضرت موسیٰ وہاں پر کھڑے تھے. وہاں پر حضرت موسیٰ کھڑے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ اپنی امت کے لیے کیا لے کر آئے؟ اللہ فرما اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی. تو فرما بنی اسرائیلیوں کے اوپر میں تجربہ کر چکا ہوں، یہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. تو فرما جائیں اپنے رب کے پاس واپس جائیں، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور کمی کا سوال کریں. تو اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام 9 دفعہ گئے، 5 نمازیں معاف ہوئیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ 10 نمازیں معاف ہوئی، دوسری دفعہ 10 معاف ہوئیں. اور غالباً بخاری شریف کے جو حضرت انس سے روایت ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شطر یعنی ایک حصہ اللہ نے معاف فرما دیا، پھر گئے پھر اللہ نے ایک حصہ معاف فرما دیا، آخر کار کیا ہوا؟ 5 نمازیں رہ گئیں. تو اب دیکھیں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بھی برحق ہے، میری بات بھی سچ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ فرما جو کچھ میں کہہ چکا ہوں وہ بھی ہو کر رہے گا، اور جو کچھ تیری درخواست ہے وہ بھی میں نے قبول فرما لیا. اب کیا ہوگا؟ فرما میں نے 50 کا کہا ہے، تمہارے کہنے کے اوپر کم کرتے ہوئے یعنی تخفیف کرتے ہوئے 5 رہ گئی ہیں. فرما تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما. نمازیں 5 پڑھیں گے اور ثواب 50 کا عطا فرما. تو اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آ فرما، حضرت موسیٰ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ان میں سے بھی کم کروائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما اب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک سے واپس جاتے ہو حیات دی، اب میں نہیں جاؤں گا. لہٰذا یہ 5 نمازیں. یہاں پر ایک بات اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی دفعہ ہی اللہ تعالیٰ حضور کو 5 نمازیں عطا فرما دیتا. یہ پہلے 50 عطا فرمائی ہیں، پھر اس طرح کہ ان کو کام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مختلف حصوں کے اندر یعنی حضور بار بار جاتے رہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک دفعہ ہی ان کو 5 دے دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ
اور بھی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہی جانے، لیکن جو کچھ علماء نے اشارات بیان فرمایا اور میں سے ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار طور کے اوپر فرمایا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بار بار فرمایا تھا کہ اے محمد مصطفیٰ میں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں دکھا سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں دنیا کے اندر حضور اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے اس کے عدم کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا دیدار سار کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر قرآن اور سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں۔ لن ترانی کیا مطلب؟ تم نہیں دیکھ سکتے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو زیارت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو دیدار ہے، یہ اگر ممکن نہ ہوتا، یہ محال ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محال چیز کا سوال کیا ہے، اور یہ تو انبیاء کے علم کے خلاف ہے، انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، خدا تعالیٰ کا دیدار اس دنیا کے اندر ممکن ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا کے اندر لکھا ہے اس بات کو، ممکن ہے، لیکن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ازل کے اندر ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں اپنی خلت عطا فرماؤں گا، موسیٰ سے کلام کروں گا اور دیدار محمد مصطفیٰ کو عطا کروں گا۔ یعنی ازل سے حضور علیہ السلام کا یہ نصیب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لکھا تھا کہ دیدار حضور کا ہی خاصہ تھا، دیدار حضور کے یہ حصے کے اندر تھا۔ تو بعض عارفین نے لکھا ہے کہ 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اب یہ اہتمام فرمایا، راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، اور بار بار حضور علیہ السلام موسیٰ کے دل کے اندر خود رب نے یہ بات ڈالی ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ کو کہیں کہ نمازیں کم کروائیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا رانجھا راضی فرماتے رہے، اپنے دل کو تسلی دیتے رہے، کیوں کہ حضور محمد مصطفیٰ خدا کی بارگاہ کے اندر جاتے تھے، رب کی زیارت کرتے تھے، رب کا دیدار کرتے تھے، تو وہ جو انوار و تجلیات محمد مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر آتے تھے، حضور کے بدن کے اوپر آتے تھے، بار بار موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے۔ یعنی وہ جو 9 دفعہ فرمایا تھا نا رب ارنی، رب میں نے تجھے دیکھنا ہے، رب میں نے تجھے دیکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کمی کو پورا فرمایا ہے کہ تم نے 9 دفعہ فرمایا تھا کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اب میں تجھے اپنا آپ دکھاؤں گا، لیکن اس صورت کے اندر دکھاؤں گا کہ میرے جو انوار و تجلیات میرے محبوب کے چہرے اقدس کے اوپر پڑیں گے، تم ان کو دیکھ لینا، رب ارنی کی وہ یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح بار بار حضور علیہ السلام کو بیچتے رہے، اور آخری بات اس کے ساتھ میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے طور کے اوپر ایک تجلی دیکھی تھی، اور وہ تجلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر ڈالی تھی، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے نا رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لن ترانی، لیکن چلو تم اسی طرح کرتے ہو تو ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، وہ سامنے پہاڑ ہے طور کا، اس کے اوپر میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر سلامت رہ جائے تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی اس ایک تجلی کی وہ تاب نہ لا سکا۔ تو فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، ذات مقدس ہے موسیٰ علیہ السلام کی، فرما پہاڑ کے اوپر، یعنی موسیٰ کے اوپر نہیں، پہاڑ کے اوپر وہ جو ایک تجلی اللہ تعالیٰ کے نور کی پڑی تھی، وہ بھی صفاتی نور کی، ذاتی نور کی نہیں، صفاتی نور کی جو ایک تجلی پڑی تھی، فرما اس ایک تجلی کو موسیٰ نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے اندر یہ کمال آ گیا تھا کہ وہ رات کے کالے اندھیرے کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس موسیٰ نے ایک صفاتی تجلی دیکھی تو ان کی نگاہوں کا کمال یہ تھا، رات کا کالا اندھیرا ہے 30 میل دور، کالے پہاڑوں کے اوپر کالا پتھر ہے، اس کے اوپر کالی چونٹی رینگ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس نور کی برکت سے وہ دیکھ لیں۔ تو جس محمد مصطفیٰ نے رب کی ذات کو دیکھا ہے، خود سوچیں اس محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کو اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا۔
اور ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھیں، پھر اس کے بعد جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ بات یعنی وہ تجلی دیکھی تھی تو آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا کہ چہرے کے اوپر پھر نقاب لیا کرتے تھے، چہرے کے اوپر رومال لیا کرتے تھے، لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو خود سوچیں کہ حضور محمد مصطفیٰ نے تو پھر رب کو دیکھا ہے، تو حضور کے چہرے اقدس کے اوپر کون نظریں ٹکا سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کے نور کے اوپر، آپ کے ان مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال دیے۔ 70,000 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نے مصطفیٰ کو چھپایا ہے، ورنہ دنیا کے اندر کون دیکھ سکتا تھا؟ کون پھر حضور کی مجلس کے اندر آتا؟ کون فائدہ اٹھاتا؟ وہ تو جو بھی ان کی نگاہ پڑتی وہ دنیا سے چلے جاتے۔ ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیں نا کہ ان کو حسن کا ایک شطر مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، تو ان کا کیا ہوا پھر مصر کی ان خواتین نے کیا کیا کہ اپنی انگلی ہی کاٹ لی۔ تو حضور کی ذات اقدس کو تو جو لوگ دیکھتے اپنی گردنوں کے اوپر چھریاں چلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ اس نظام کائنات کا نظام چلانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، نور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، حقیقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے۔ حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو، اس لیے مطالع المسرات کے اندر امام فاسی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر، میری حقیقت کو تم بھی نہیں جان سکتے، میری حقیقت وہی جانتا ہے جس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میری حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتے ہیں۔ تو دوستوں بس آخری بات کو ختم کرتا ہوں، یاد رکھیں حضور کی 3 حیثیتیں، ایک حیثیت حضور کی حقیقت، ایک حیثیت حضور کی نورانیت، اور ایک حیثیت حضور کی بشریت۔ حقیقت وہ تعین اول جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اب اس حقیقت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چادر ڈالی ہے نورانیت کی، اور ایک چادر ڈالی ہے بشریت کی۔ بشریت کی چادر کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ تمہیں فائدہ پہنچا سکیں، اور نورانیت کی چادر کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ فرشتوں کو فیض دے سکیں۔ اور حضور محمد مصطفیٰ کی حقیقت، اس حقیقت کے رخ سے حضور محمد مصطفیٰ اللہ سے فیض لیتے ہیں، یعنی حقیقت کا رخ خدا کی طرف ہے، نورانیت کا رخ فرشتوں کی طرف ہے، اور بشریت کا رخ کس کی طرف ہے؟ بشریت کا رخ انسانیت کی طرف ہے۔ تو حقیقت کے رخ سے محمد مصطفیٰ اللہ سے فیض لیتے ہیں، نورانی حیثیت سے وہ فیض فرشتوں کے اندر تقسیم فرماتے ہیں، اور بشری حیثیت سے وہ فیض میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں، بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں زمین کا جو سفر تھا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو سفر تھا یہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا سفر تھا۔ پھر آسمانوں کا جو سفر تھا سدرۃ المنتہا تک، وہ حضور محمد مصطفیٰ کی نورانیت کا سفر تھا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور محمد مصطفیٰ جو لا مکان کے اندر تشریف لے گئے، وہ حضور محمد مصطفیٰ کی حقیقت کا سفر تھا۔ لہذا جو بشریت کا سفر ہے قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، جس کو معراج کہتے ہیں یا جس کو اسراء کہتے ہیں، اس کا منکر دار اسلام سے خارج ہے۔ اور جو آسمانوں کا سفر ہے یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، خبر مشہور سے ثابت ہے، یعنی مشہور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ مشہور وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جو حکماً تواتر کا حکم رکھتی ہیں، تو ان کا جو انکار کرتا ہے وہ بندہ اشد قسم کا گمراہ ہے۔ آگے جو حضور محمد مصطفیٰ کی حقیقت کا سفر ہے وہ چونکہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس کا منکر دار اسلام سے خارج نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ فاسق ضرور ہے، انکاری ضرور ہے، فاسق ضرور ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اور یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس معراج کا تحفہ کیا ہے؟ اس معراج کا تحفہ آپ لوگوں کے لیے نماز ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئیں وہ نماز کا تحفہ لے کر آئیں۔ لہذا آج دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، کسی شخص کو آپ کوئی تحفہ دیں اور وہ بندہ اس کی قدر نہ کرے، وہ اس کو پھینک دے، تو آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو اب دوستو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور جو تحفہ خدا کی ذات سے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اگر آپ اس کی قدر نہ کریں تو حضور کی ذات اقدس کے اوپر کیا گزرتا ہوگا؟ اس لیے تو فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور فرما نماز تم پڑھتے ہو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، گنبد حضرہ کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو کچھ کہا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔